اس وقت ہمارے ساتھ متعدی امراض کی ماہر ڈاکٹر سائرہ مدد نیو یارک سے بذریعہ اسکائپ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سائرہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم جانتے ہیں کہ اومیکرون بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور فائزر اور ماڈرنا کا تیسرا ڈوز لگوایا جائے تو اس کے بعد کچھ مدد ملتی ہے اور کچھ عرصے کے لیے مدد ملتی ہے، لیکن براڈلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ ابھی مزید کیا جاننا ضروری ہے اس وائرس کی جو ویریئنٹ ہے اس کے بارے میں؟ جب اومیکرون کی بات کریں، یہ جو نیو ویریئنٹ ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، مگر جو تین کی کویشچنز جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں، پہلا کہ کتنا زیادہ پھیل رہا ہے ڈیلٹا کے کمپیئر ٹو ڈیلٹا، سو از اٹ مچ مور ٹرانسمیسیبل، اور ابھی جو ہمارے پاس ڈیٹا جو مل رہی ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ اٹ از ویری کنٹیجس، ویری ہائیلی ٹرانسمیسیبل۔ مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے، ایک ہفتے میں اس نے take over kar liya as a dominant strain. So 3 out of 4 cases right now are being diagnosed as the Omicron variant. In terms of severity, matlab hai ki is this variant logon ko hospital mein admission kara raha hai aur log bahut zyada sick hain. Right now jo hamare early reports hain dikha rahe hain ki Omicron itna severe nahi hai compared to Delta. So hospital capacity luckily is okay. Hospitalization is increasing, deaths are slowly increasing, but it's also because of the Delta variant, because Delta or Omicron dono saath phail rahe hain. Though abhi zyada reports hame chahiye ki Omicron truly is it more severe or is it just a mild form of the variant. And then the last question really that we're looking at is the impact to vaccines. Now aapne jo abhi kaha tha Omicron variant اور جو 3 doses بہت important ہے، but when we look at the COVID-19 vaccines, both with Pfizer and Moderna, جو دو doses جو لوگوں کو لگی ہیں پہلے، it protects you against severe illness, hospitalization and death, but it protects you less against infection. مطلب ہے کہ اگر وائرس بہت ہے کمیونٹی میں تو آپ کا زیادہ رسک ہے انفیکشن کا اور coming down with symptoms, but luckily it'll help prevent you from going to the hospital. The third dose ہے وہ جو booster dose ہے وہ آپ کو help کرتا ہے and helping prevent infection as well as strengthening hospitalization and death. مطلب یہ کہ ویکسین کے تیسرے ڈوز کے بعد بھی آپ کو کووڈ ہو تو سکتا ہے، آپ میں ڈیٹیکٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن چانس یہ کہ پھر آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا، بہت زیادہ بیمار نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، مطلب 3 ڈوزز کا اسٹرینتھنگ ہوتا ہے۔ جی رائٹ، ہم نے امریکہ کی، یورپ کی بات کی، میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کینیا میں بھی اب دیکھا جا رہا ہے 6.5% سے 30% پہ پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ جمپ کر گیا، تو پوری دنیا کا ہی یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ یورپ اور امریکہ کے تجربے سے، ان کے ایکسپیرینس سے باقی ملک کیا سیکھ سکتے ہیں اس وقت، کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے تو جو یو کے میں ہو رہا ہے وہ تو ایک ارلی انڈیکیٹر ہے، تو ہم لوگ جو یو ایس میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم about 2 to 3 weeks ان کے پیچھے ہیں، but یہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے وہ بہت جلدی پھیل رہا ہے، تو probably about a week behind UK. So what we can learn from both UK and the United States is یہ بہت highly transmissible variant ہے، تو جن کو ویکسینز نہیں لگا، 1 ڈوز 2 ڈوز ان کو پہلا ویکسینیشن لگانا چاہیے، اور اگر ان کے پاس بوسٹر ڈوز اویلیبل ہے ان کو بوسٹر ڈوز بھی لگانا چاہیے۔ سیکنڈ کہ ماسک بہت امپورٹنٹ ہے، ویکسینز گریٹ ہیں مگر آبویسلی انفیکشن کے لیے وہ اتنا اگر آپ ماسک لگائیں آپ کا پھر زیادہ افیکٹونیس ہوتا ہے in not catching the virus. So wear a mask اگر آپ انڈورز ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو ادر رسک ریڈکشن میجرز ہیں، آپ دیکھیں آپ کے فیملی میں کون سا بندہ ہے جو بہت vulnerable ہے، شاید امیونو کمپرومائز یا بہت ینگ جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے، تو جو بھی رسک ریڈکشن میجرز ہیں ہمیں اپلائی کرنا چاہیے ہمیں آن گوئنگ بیسس۔ یہ بتائیں ڈاکٹر سائرہ، جو ابھی آپ نے ٹپس بتائے ہیں یہ وہی ٹپس ہیں جو ہم 2 سال سے سن رہے ہیں، اور پھر بھی وبا کو 2 سال ہو گئے، ہم تیسرے سال میں انٹر ہو رہے ہیں اور 5th ویو میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا یہ میسیجنگ کام نہیں کر رہی؟ What's the reason? I think there's a couple of different reasons. پہلا یہ جو وائرس ہے وہ obviously constantly mutate کر رہا ہے، اور ہم predict نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کرے گا next. So whether اگر ہم لوگ 1 ہفتے کا دیکھ رہے ہیں، 2 ہفتے کا یا 1 مہینے کا، it's hard to predict کیا ہوگا in time frame میں۔ مگر second is human behavior. ہم لوگوں کو جو ہم کیا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں both in the US and around the world جن کو کوئی ویکسینز نہیں لگا، اور وہ obviously زیادہ vulnerable ہیں for infection, hospitalization and death. اور پھر لوگ obviously جیسا کہہ رہے ہیں بہت ٹائرڈ ہیں، ان کو بس اپنی جو زندگی ہے پہلے COVID-19 پینڈیمک سے ان کو وہ واپس چاہیے، مگر یہ ہے کہ یہ وائرس ابھی تک چل رہا ہے اور ہمیں ہر چیز کرنا چاہیے to help prevent the spread of this virus and to protect ourselves and for our community. It's going to be another couple of years until we're probably out of this pandemic. Wow. But we have the tools. ہمارے پاس جو tools ہیں وہ ہیں جو ہمیں protect کر سکتے ہیں۔ تو ابھی کچھ اور سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ مجھے آپ آخر میں بتائیے کہ جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے
کہ ویکسین کی اویلیبلٹی میں جو فرق ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ملکوں کے پاس بہت زیادہ اور غریب ملکوں کے پاس نہیں ہے، اس کو دور کرنا ہوگا، اس فرق کو دور کرنا ہوگا. لیکن اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں چوتھا ڈوز ویکسین کا لگانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امریکہ میں بعض ایکسپرٹس اس کو اب سپورٹ کر رہے ہیں کہ چوتھا ڈوز بھی اب لگوایا جائے. تو جب چوتھے ڈوز تک بات آ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امیر ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کو اپنی ویکسین دینا چاہیں گے، وہ اس پوزیشن میں بھی آئیں گے؟ well I think first جو فرسٹ ڈوز جو لگ رہا ہے ہمیں فرسٹ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ از دس نیڈیڈ اینڈ اسرائیل از یوزلی ہیڈ آف دا گیم. وہ ہمیں ڈیٹا بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ویننگ امیونٹی ان کو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ فورتھ ڈوز دے رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہمارا گول کیا ہے in vaccinations mein? Is it to prevent hospitalization and severe illness and death? That's what these vaccines were first made for. And so when you're putting on more booster doses, what is the end game? So یہ ہے کہ ہمارا end game کیا ہے، اور یہ ابھی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. اینڈ جو ہم لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، مگر یہ ہے کہ پریزیڈنٹس اور نیشنز کو بتانا چاہیے کہ end game کیا ہے. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، as we look at more vaccinations in communities, یہ ہے کہ ہم دونوں کر سکتے ہیں. I think the United States needs to also do more. وہ ڈونیٹ کر رہا ہے بہت سارے ویکسینز، مگر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو فارماسیوٹیکل جو پلانٹس ہیں جو ویکسینز بناتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، وہ ہونا چاہیے ان کنٹریز میں، اور وہ وہاں پہ زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونا تاکہ چاہیے لوکلی وہ ملک جو ہیں خود اپنی ویکسین بنا سکیں، انہیں دوسرے ملکوں پہ انحصار نہ کرنا پڑے. ڈاکٹر سائرہ مدد، متعدی امراض کے ماہر، ہمارے ساتھ ہی نیو یارک سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ان تفصیلات کے لیے.